ایک عورت مسجد نبی میں آئی، دروازے میں کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے عجیب لب و لہجے میں، بڑے روڈ تلخ لب و لہجے میں آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں بی بی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی نہیں میں نے یہاں نہیں بات کرنی، باہر آؤ۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی بدتمیز عورت ہے، کیسے بات کر رہی ہے، کیسے بلا رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور آپ کا خلق عظیم یہ ہے کہ آپ اس کی طرف بھی مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنتیں آج پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، ان سنتوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں سنتیں بھی وہ آتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، یعنی امامہ باندھ لیا سنت ہے، زلفیں رکھ لی سنت ہے، داڑھی رکھ لی سنت ہے، سفید لباس پہن لیا سنت ہے۔ مطلب یار یہ بھی سنتیں ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو تم ہنس کر مسکرا کر اس سے بات کرو، تم اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ بات کرو۔ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو تم اس کے لیے دعا کرو، خوش ہو کر دعا کرو کہ یا اللہ یہ غلط کر رہا ہے تو اسے ہدایت عطا فرما۔ کیا یہ سنت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کی۔ آئیں یہ سنت پریکٹس کر کے دکھائیں، ایسی سنت پہ عمل کر کے دکھائیں۔ طائف میں جو کچھ ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو کیا آپ نے ان کے لیے عذاب کی دعا کی؟ آپ نے کہا یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کے آنے والے، ان کی اولادیں مجھے جان جائیں۔ آپ نے ان کے لیے بھی رحمت کی دعا فرمائی۔ تو ایسی سنتیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ اور ایک صالح معاشرہ تب وجود میں آئے گا جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر اور ان سنتوں پر عمل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میرے کرنے سے کیا ہوگا، اگر میں اکیلا کر بھی لیتا ہوں تو اس سے معاشرہ تو نہیں بدل جائے گا۔ بھائی جو تیرا حق ہے، جو تجھ پہ لازم ہے وہ تو کر، تو معاشرے کی فکر نہ کر۔ اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری، اگر تیرے کرنے سے معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا یا معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی تو تیرے کرنے سے کم از کم تیرے گھر میں تو کوئی تبدیلی آئے گی نا۔ تیرے گھر میں بھی تبدیلی نہ آئے، کم از کم تیری ذات میں تو تبدیلی آئے گی۔ تو کہہ سکے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے طریقے پہ چل رہا ہوں، میں نے تو آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری، میں نے تو آپ کی وہ سنتیں بھی اپنائیں جو بظاہر بڑی مشکل لگتی ہیں، جو اپنے نفس پر جبر کر کے جن سنتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، میں نے وہ سنتیں بھی اپنائیں۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ باہر آ کر بات سنو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ اب وہ پھر کہنے لگی کہ نہیں مجھے یہاں بات نہیں کرنی، میں نے وہاں جا کے بات کرنی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو وہاں جا کے بات کر لیتے ہیں۔ اب وہ آگے آگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے پیچھے۔ اب وہ چونکہ دماغی مریض تھی، ذہنی مریض تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی ادھر، دھوپ لگی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور وہ گلیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھرا رہی ہے۔ تو کسی نے روک کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پاگل ہے، وہ تو پاگل ہے، دماغی توازن اس کا درست نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا پاگلوں کا نبی کوئی اور ہے؟ اگر ان کی بات میں نہیں سنوں گا تو ان کی بات کون سنے گا؟ ان کا نبی بھی تو میں ہی ہوں۔ تو ایسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، اور آپ نے کسی غریب کو، کسی مسکین کو مایوس نہیں کیا، کبھی کسی سے منہ نہیں پھیرا۔